آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ سورہ انبیاء کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ باجی میں پوچھنا چاہتی ہوں جو 67 نمبر آیت ہے، جو لوگ دلیل دیتے ہیں نا کہ آپ سے پہ جادو ہوا تھا، وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جو ڈر کے پیچھے ہٹے تو اس کا مطلب ہے کہ ان پہ بھی تو اثر ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو ڈرے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے کہ یہ تو وہی کچھ دکھا رہے ہیں جو جس طرح کا میں معجزہ دکھا رہا ہوں، تو میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤں، تو وہ ڈر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں کہا کہ جادو کا اثر ہوا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے کہا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کو ایسے لگا کہ جیسے وہ واقعی ہل رہی ہیں۔ لوگوں کی بات کی، میں آپ کو آیت کھول کر بتاتی ہوں۔ اصل میں لوگ الفاظ پر غور نہیں کرتے اور ہاں جی، مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، کالا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکونا اول من القا، جادوگر بولے یا تم پھینکو یا پھر ہم پھینکتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم پھینکو۔ فائزہ ہبالہم وعصیہم یخیل علیہ من سحرہم انہا تسعی، تو انہوں نے جب پھینکا تو یکا یک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اچھا، اس لیے جادوگروں نے اس قسم کے جادو کا انتخاب کیا اور لاٹھیوں کے ساتھ رسیوں کو بھی سانپ بن کر دکھایا۔ قرآن نے یخیل علیہ کے الفاظ واضح کر دیا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت نہیں بدلتی، وہ محض نگاہ اور تخیل کو متاثر کرتی ہیں، جس سے انسان وہی دیکھنے لگتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے۔ تو یہ اثر جو ہوا لوگوں کے اوپر یا حضرت موسیٰ پر، وہ ان کے دماغ پر نہیں ہوا، ان کی آنکھوں کو ایسے لگا کہ جیسے وہ حرکت کر رہی ہیں، جیسے سانپ حرکت کر رہی ہیں، تو وہ لاٹھیاں اور وہ رسیاں حرکت کر رہی ہیں۔ اس سے ان کی سوچ، ان کے خیالات، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ان کی نگاہیں ایسے دیکھنے لگیں گویا کہ یہ رینگ رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر کوئی ان پہ جادو کا اثر ہوتا تو وہ دیوانے ہو جاتے، بے حس ہو جاتے، اس طرح کا ہوتا کہ مقابلہ ہی نہ کر پاتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی کیفیت بیان کی ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کو یہ خیال ہوا کہ جیسے یہ رینگ رہی ہیں، تو ہم نے پھر موسیٰ کو بتایا کہ نہیں، یہ رینگ نہیں رہی، تم اب اپنا عصا ڈالو۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کے مطابق کرتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جادو کی بات کی جاتی ہے تو نعوذ باللہ جی، وہ تو یہ کہی جاتی ہے کہ آپ پر 6 مہینے تک جادو کا اثر رہا، آپ بھول جاتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، میں نے اس آیت کو لکھا ہے قرآن میں یا نہیں لکھا، میں اپنی کسی زوجہ کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کیا نہیں کیا۔ یہ کیفیت 6 مہینے تک جو ہے وہ آپ کے اوپر رہی۔ تو اس پر میں کرٹیسزم کرتی ہوں کہ اپنے پیغام کے لیے، اپنی وحی کے لیے، اپنے میسج کے لیے اللہ تعالیٰ جیسے کہ قرآن کے اندر کہا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے نبی کی حفاظت کرتا ہوں، نہ شر اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں کہ بحیثیت رسول، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر تھے، ایک پیغام لانے والے تھے، آپ کے اوپر 6 مہینے تک یہ کیفیت ہے؟ کیا آپ کی عقل اس کو قبول کرتی ہے؟ اگر آپ اس کو عقل قبول کرتی ہے تو پھر تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا، پورا دین مشکوک ہو جائے گا کہ جس چیز کو ہم اس لیے دین بنا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا۔ آپ کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ کے نبی پر تو جادو تھا اور اس کو تو یاد بھی کچھ نہیں رہتا تھا، اس کے تو دماغ پہ اثر تھا، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اس نے ہمیں اللہ کی بات صحیح پہنچائی؟ اس بات کا کیا جواب دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کے ساتھ حضرت موسیٰ کی اس کیفیت کا کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس خوف زدہ ہو گئے، خوف میں آ گئے کہ ان کو لگا کہ جیسے یہ رسیاں، اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس پر کچھ اثر ہوا، انہوں نے کہا اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں ڈرا. شبانہ جب آپ ہاں قرآن جی، کے الفاظ وہ تو باجی اللہ میں تفہیم کا میرے سامنے تھا نا، تو وہ کسی نے مجھے یہ دیکھیے دلیل بھیجی تفہیم تھی. تو دیکھیے نا، تفہیم تو میں آپ سے ہاں نہیں کہتی آپ تفہیم کو پڑھا کریں، تفہیم نہیں، میں تو پڑھتی رہی، مجھے کسی نے نا یہ بھیجا تھا کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں پوچھ ہی لیتی ہوں جگہ یہ آگے. ان انہوں سے نے نا کہیں کہ لکھا. آپ نا تھوڑی سی اپنی عربی کو بہتر کریں، اور جب اس ہاں طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو قرآن کے الفاظ کو دکھائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اب جب آپ دوسروں کی تفسیریں اس طرح سے پڑھیں گے تو تفسیر تو کسی کی اپنی اوپینین ہوتی ہے نا، تفسیر تو کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے نا. تو مولانا مودودی صاحب کے بارے وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے، لیکن ان کی اپنی کوئی بھی تحقیق نہیں تھی، وہ دوسرے لوگوں کی رائےوں کو بیان کرتے تھے. تو قرآن کے ایک اچھے طالب علم کے لیے یہ چاہیے کہ وہ ہر چیز میں قرآن کے اپنے الفاظ کو دیکھے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو موسیٰ ڈر گئے. ڈر گئے کس وجہ سے کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں رینگ رہی ہیں، تو میرا عصا بھی تو رینگے گا، تو یہ تو ایک ہی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ڈر نہیں، میں تجھے کامیاب کروں گا. تو قرآن نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ موسیٰ پر جادو ہو گیا تھا. کوئی ایک لفظ ہے تو مجھے دکھائیے. ورنہ آپ تو ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے پڑھ رہی ہیں تو ان مجھے چیزوں تو کو پتا، ہینڈل ہم کرنا. تو اس لیے پوچھا تھا کہ جن کو وہ بھیجتی ہوں نا میں آڈیو آپ کی، تو میں نے ہاں کہا وہ کوشچن کر دیتی ہوں تاکہ ان تک بات پہنچ چلے آپ ان کو فارورڈ کر دیں، اور میرے بچے جائے. کوشچن کو ہینڈل کرنے کا بھی آرٹ سیکھیں. میں نے سے کہا تھا، میں نے کہا یہ تو اضطراری کیفیت بھی ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی چیز چاہے نہیں آپ کو نہیں، پتا بھی اضطراری ہوگا، کیفیت کیسے ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پر جادو ہو گیا تھا. اگر کوئی چیز اللہ نے رینگ یہ رہی ہے کہا تو وہ بندہ ڈر پیچھے گیا. ہٹ ہی جاتا ہے. اللہ نے کہا وہ ڈر گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے. وہ ہاں ڈر جی. گیا تھا کہ بھئی اس کی جو ہے وہ رینگنے لگے تو وہ ڈر گیا تھا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، تم ہی غالب رہو گے. الکے معافی یمین کا تلکف ما صنعوا انما صنعوا کید الساحر. انہوں نے جو کچھ بنایا تھا ان کا سانپ ان کو نگل گیا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ محض جادو کا فریب تھا. ٹھیک ہے، اور حق کے مقابلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جادو حق کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام رحم. جی آپا، یہ 87 آیت کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ بلکہ ہوا 87 یہ کہ نمبر. ہم سے 87 ہے آیت نمبر. بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی بات کی، اس کو ذرا گیا تھا. بتائیں. بنی اسرائیل نے کہا ہاں کالو ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکنہم ملنا اوزارا من زینت القوم فکذفناها فکذالک القی السامری. بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب شرک کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے یہ شرک کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا اور ہم ان کے مطالبے پر ہم نے وہ اتار پھینکا. یعنی جو بنی اسرائیل کے لوگ مائگریٹ کر کے مصر سے آئے تھے ان کے ساتھ، انہوں نے اپنی امانتیں کچھ اب جن کو وہ ریلائبل 12 قبیلے تھے نا، ہمیشہ یہ سوچا کیجئے کہ 12 قبیلے تھے، تو قبیلے کے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنی امانتیں کسی ریلائبل آدمی کے پاس رکھوا دینی چاہیے، تو انہوں نے اپنی چیزیں جو ان کی سیونگ تھی، کوئی جولری تھی، وہ لوگوں کے پاس جمع کروا دی تھی، رکھوا دی تھی. اب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ نے جب پوچھا کہ تم نے کیوں بچڑے کو بنایا، تو انہوں نے یہ ایک ایکسکیوز پیش کیا کہ جی ہمارے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں، زیورات تھے، تو ہم نے وہ سامری کو دے دیا کہ جاؤ تم اس کو پگھلا کر بچڑا بنا دو. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو لوگوں کے زیورات تھے، لوگوں کی چیزیں تھیں، ہم نے وہ
आपाधापी में मैं आपको उसकी बता देती हूँ। मतलब ये कि सफर की आपाधापी में ज़ाया हो जाने के डर से महफूज रखने के लिए लोगों ने अपने जेवरात हमारी अमानत में रखवा दिए। हम इन्हें एक बोझ समझकर उठाए हुए थे। लोग हमारे पास आए और उन्होंने अपने जेवरात मांगे तो हमने ये बोझ उतार फेंका। हमारा ख्याल था ये एक जिम्मेदारी थी। अच्छा हुआ कि लोगों ने हमारे सर से उतार दिया, मगर वो इन्हें इकट्ठा करके सामरी के पास ले गए और उसने ये करतब कर दिखाया। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हमको नहीं मालूम कि लोग अपने जेवरात के साथ क्या करने वाले हैं। यानी जिनके पास ये जेवरात रखवाए गए थे, अफरा तफरी में लोगों ने कहा कि जी हमारे ये जेवरात आप रख लीजिए, संभाल लीजिए। लेकिन जब वो सहरा में पहुंच गए तो वो अपने जेवरात लेने के लिए हमारे पास आए। हमने वो जेवरात उनको लौटा दिए। सामरी ने उनसे कहा कि अपने ये जेवरात मुझे दो, मैं इनको पिघला कर तुम्हारे लिए बछड़ा बनाता हूँ। तो लिहाजा ये सामरी ने इस तरह से किया। इस आयत का ये जी मतलब जी, समझ आ गई आप, थैंक यू। है। हाँ जी। जी जी, क्लियर हो बल्कि गया। अब यहाँ पर हर कोई एक्सक्यूज कर रहा है कि इतने बड़े गुनाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं आ रही। ठीक है। तंबीह जो हजरत मूसा ने है वो सभी लोगों को कर रहे थे ना उस वक्त, कि तुमने ये किया। क्या सभी लोगों को कर रहे थे? अपने भाई के भी बाल खींचे, इतना गुस्सा उन पे चढ़ा हुआ था। तो हर एक की तंबीह की उन्होंने और हर कोई एक्सक्यूज पेश कर रहा है। तो लेकिन कुरान दूसरी जगह पे ये कहता है कि लोगों ने खुद कहा था सामरी से कि तुम हमारे लिए भी एक बछड़ा बनाओ, जैसे कि सामने वाली बस्ती के लोगों का कोई बछड़ा है। ठीक है जी, ये मतलब है। तो उसने सारे मेटल्स को पिघला कर उनके लिए बछड़ा बनाया। बछड़ा पता है ना, गाय के बच्चे को कहते हैं। मैं जब जब कुरान पे मेरी स्टडी गहरी होती जा रही है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारे मुहद्दिसीन ने भी जो कुछ ऐसी रवायतें नकल की हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह अपने पैगंबर, अपने रसूल की हिफाजत करता है। जिस्मानी बीमारी तो हो सकती है, बुखार आ सकता है, खांसी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, मगर जहनी बीमारी किसी पैगंबर को नहीं हो सकती। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप अपनी जो है वो बार बार बीमारी, 3 दिन तक आप बहुत बीमार रहे अपनी आखिरत के आखिरी दिनों में। लेकिन जहनी तौर पर कोई भी रसूल जो है वो जहनी बीमारी में, वरना तो सारी रिसालत और नबूवत और सारी किताबें मशकूक हो जाएंगी। फिर आप ये कहेंगे ही नहीं कि ये खुदा का दीन हम तक पहुंचे। तो खुदा के लिए आप लोग आर्ग्यूमेंट करने का फन इस्तेमाल कीजिए, और वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की अच्छी ग्रिप जब आप हासिल हो जाएगी ना, तो अच्छी ग्रिप जब आपकी हो जाएगी, आपके पास रेफरेंस पैदा हो जाएंगे, तो वो आपको जरूर आप उनकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। कि बस ये मुझे पूछना था कि हजरत सुलेमान का जो जिक्र है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बस इतना ही जिक्र है कुरान नहीं, पाक और में, हजरत आगे सुलेमान आएगा? सूरा नमल में है, सूरह सबा में है। अच्छा। और हजरत दाऊद का जिक्र सूरह बकरा में नहीं पड़ा था कि जब सेम्यूएल नबी ने तालूत नबी को फाइज किया, और जब इनका जंग हो रही थी, तो उनका जो फिलिस्तियों का जो पहलवान था वो बने इसराइल के हर बंदे को मार रहा था जो मुकाबले में आता था। तो वहां पे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 12-14 साल के बच्चे थे और उन्होंने कहा कि मैं इसका मुकाबला करता हूँ। तो वहां भी उनका जिक्र है जब वो सही फिर नबी बना दिए गए। बहुत जिक्र है, जगह जगह है। सही। वो असल में ज्यादातर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है ज्यादातर, और पूरी डिटेल में है, तो इसलिए मैं सोच रही थी, पूछ रही थी कि ये मतलब हजरत सुलेमान का बस इतना जिक्र है या आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह? हजरत मूसा का तो सबसे ज्यादा नमल जिक्र है। आएगी, सूरह नमल आएगी, सूरह सबा आएगी, अभी तो ठीक। काफी सूरतें आएंगी। सही। देखिए, ये भी वजह बता देती हूँ कि हजरत मूसा, मैं अगरचे बता चुकी हूँ इसी दौरे कुरान के अंदर, मैं बता चुकी हूँ कि हजरत मूसा का जिक्र ज्यादा क्यों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले साहिब शरीयत नबी थे। हजरत ईसा इन दोनों के दरमियान आए थे, लेकिन वो उसी शरीयत को नाफिज करने आए थे जो हजरत मूसा लेकर आए थे। और चूंकि मदीना के अंदर बनी इसराइल की बड़ी तादाद थी जो कि हजरत मूसा के फॉलोअर्स थे, तौरात को मानने और पढ़ने वाले थे, तो उनको बार बार मुखातिब करके ये बात कही जा रही है कि देखो, ये मोहम्मद भी उसी पैगाम को लेकर आए हैं जो तुम्हारे नबी मूसा लेकर आए थे। उनके पास भी वही बात है जो मूसा लेकर आए थे।
وہی کتاب ہے، اسی طرح کی کتاب ہے جو موسیٰ لے کر آئے تھے، تو تم اس محمد کی مخالفت نہ کرو، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں جیسے کہ موسیٰ تھے، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کے گھر میں جو مہمان آتا ہے تو وہ مہمان کے ساتھ آپ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہیں نا جس حوالے سے رشتہ داری ہوتی ہے، اس کی ماں کا ذکر، اس کے باپ کا ذکر، بار بار تمہارے ابا ایسے کرتے تھے، تمہاری امی ایسے کرتی تھی، تو آپ اسی کا ذکر کریں گے نا. تو اسی لیے لوگ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں بار بار کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک تو یہ وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قرآن میں کوئی نیا حکم نہیں ملتا تھا تو ان کو حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنا ہوتا، کیونکہ حضرت موسیٰ ان سے پہلے کے امیڈیٹ پہلے کے شریعت والے نبی تھے. اور دوسری وجہ یہ کہ مدینہ کے اندر بنی اسرائیل اور یہودیوں کی بڑی تعداد تھی، تو جو وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو بار بار ان کو حضرت موسیٰ کا ریفرنس دے کے کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی اجنبی انوکھا نبی نہیں ہے، وہ نبیوں کے اسی سلسلے کو لے کر آیا ہے جس کو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے. اور دیکھو تمہارے موسیٰ کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ سارے یہ پیغمبر اپنی زبان سے اپنی کتاب میں بیان کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ملتا ہے. کلیئر ہو گیا. کوکب جی بہت بہت شکریہ، بڑی اور بڑی بڑی اچھی سی جی دلیل ہے یہ کہ جی پلیز سب لوگ اس وجہ کو جان لیں، آپ سے سب لوگ پوچھا جی کریں گے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضرت وہ موسیٰ شریعت لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، صحیح شریعت ہو لے گیا. کر آئے تھے. اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی قرآن نیا حکم نہیں دیتا تھا، نبی ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرتے تھے. فالو آج کرنا تھا. دیکھیے کہ جب قبلہ حرم نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، شروع میں قبلہ بیت المقدس تھا، کیونکہ بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شروع میں نماز پڑھتے تھے. تو مکہ کے اندر تو یہ تھا کہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں آتے تھے، سامنے حرم ہوتا تھا اور اس کے بعد پیچھے کی طرف بیت المقدس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان نہیں تھے. لیکن جب آپ مدینہ میں چلے گئے تو دونوں کی ڈائریکشن میں فرق آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ابراہیم اور اسماعیل کے بنائے ہوئے قبلے کو میرا قبلہ بنا دیجیے. اور اسی طرح آپ نے یہ قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم رمضان کی راتوں میں جانتا ہے اللہ کہ تم خیانت کرتے ہو اور تمہارے دلوں میں چور ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے ان کے روزوں کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا حرام تھا. تو جتنے مسلمان تھے ان کا بھی یہی تھا کہ ہمارے لیے بھی جانا حرام ہے، لیکن وہ صبر نہیں کرتے تھے تو چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا اب رمضان کی راتوں میں اے مسلمانوں تم بیویوں کے پاس جا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس شریعت کو فالو کرنا تھا جب تک اللہ کا کوئی نیا حکم نہ آتا، جب تک کہ اس وقت تک حضرت موسیٰ کی شریعت کو، اور دوسرا بنی اسرائیل کو یہ بتانا تھا کہ میں اسی سلسلے کی کڑی ہوں جو حضرت موسیٰ تھی. دیکھو حضرت موسیٰ کے ساتھ اس وقت یہ ہوا انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ تمہاری تورات کے اندر سب چیزوں کا ذکر، تو اس لیے کہ ان کے لیے ایمان لانے میں اور اسلام کا ساتھ دینے میں بنی اسرائیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم و اللہ وعلیکم وبرکاتہ. مجھے نا ایک کوئی اس پہ ویڈیو پہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا روزہ خراب ہو جاتا ہے جب آپ اذان انتظار کرتے ہو کہ اذان کے اینڈ تک آپ کھاتے رہتے ہو، جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے یعنی سائرن بول جاتا ہے، اب آواز ہو جاتی ہے روزہ بند ہے، تو فوراً بند کر لینا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کوئی ڈیٹیل؟ دیکھیے ایک تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اذان فوراً روزہ کھولنا بھی چاہیے اور بند بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہارے پیالوں میں جو کچھ ہو پہلے اس کو ختم کر لیا. یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بہت دیر کر دیں، یعنی آپ کھا رہے ہیں لیکن اگر ٹائم ہو گیا ہے تو پیالے میں جو کھانا ہے وہ کھا لیجیے، آپ اس کو ختم کر دیجیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اذان دی جاتی ہے وہ روزے کا جو ٹائم اصل میں ہے اس سے 10 منٹ پہلے ہی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو ٹائم کیلنڈر میں لکھا جاتا ہے اور آج کل جو اذان دی جاتی ہے تو 10 منٹ تک کی گنجائش ہوتی ہے
روزے کی. تو اس لیے آپ اذان کے بعد بھی کچھ دیر تک آپ کھا سکتے ہیں. کچھ دیر کا مطلب ہے 1-2 منٹ تک آپ کھا سکتے ہیں اس کے دوران میں. اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے برتن میں، آپ کے پیالے میں جو کچھ ہے آپ اس کو کھا لیجیے، اور کوشش کیا کریں کہ آپ عین وقت تک ختم کر لیا کریں. تقوی کے یہ زیادہ قریب بات ہے. مطلب ایک تو ہوتا نا کہ کبھی کبھار ایمرجنسی میں ہو گیا، لیکن اس چیز کو اپنی روایت نہ بنائیں کہ روز ہی ہم لیٹ روزہ بند کر رہے ہیں. یہ ہماری تقوی کی نشانی ہے کہ جو ہی اللہ کہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہو فوراً کھولیں، اور جو ہی اجازت آئے تو فوراً بند کر دیا جائے. تیسری اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ کلو وشربو حتی یبینو خیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ رات کی تاریکی سے روشنی کا دھاگا نہ نکلنا شروع ہو. یعنی ہلکی ہلکی روشنی جب نکلنے لگ جائے تب تک تم کھا سکتے ہو. تو اب چونکہ اذانیں ہو رہی ہیں، اذانوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو اس لیے اس تکلف کی تو اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. تو اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں احتیاط کے پس منظر میں تھوڑا سا ٹائم آگے کر کے اذان دے دی جاتی. جی مریم، السلام علیکم کوکب صاحب. جی بولیے باجی، کیا حال ہے آپ کا؟ ہاں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ کا. آپ بتائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو فطرانہ دینا ہے، کوئی مجبور انسان ہے تو اس کو فطرانہ ہم رمضان کے اندر ہی، مطلب عید سے 10 دن پہلے دے سکتے ہیں؟ نہیں، فطرانہ تو روزوں کے بعد ہی ہوگا. روزوں کے بعد کی ہے؟ ویسے آپ اس کی مدد کیجئے، ویسے ہاں آپ جی، یہ ضرور کیجئے، ہاں لیکن فطرانے ٹھیک ہے. کا مقصد جو ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ عید والے دن ہی دینا ہے؟ عید والے دن نماز سے پہلے نماز کیونکہ سے آپ پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے کے دوران ہم سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی ہیں تو یا اچھا اللہ تعالیٰ کفارے کے طور پر ہم یہ پہلے ٹھیک ہے. تو ویسے اگر ہم نہ دیں تو اس نیت پہ اس کا نکال کے علیحدہ رکھ لیں، وہ دور ہو تو دوسرے دن آئے تو اسے دے دیں، یا تیسرے دن آئے تو دے دیں، یہ بالکل، ہو اگر سکتا کوئی ہے؟ ضرورت مند ہے تو آپ نکال کے رکھ لیں، اس کا حصہ ٹھیک ہے، نکال کے رکھ لیں، اور وہ جب ٹھیک ہے، لینے بس یہی پوچھنا تھا میں نے، اور ہاں. کوئی نہیں. اور آپ ہاں اس کو جی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند رات کو آ کے لے جائے. وہ نہ آ سکتا ہو تو پھر چلے ٹھیک ہے، جو بھی آسانی ہو اس کے لحاظ سے پہنچا دیں. ٹھیک ہے. سوال میرا عمرے کے حساب سے ہی تھا کہ جیسے اب میں انشاءاللہ تعالی آخری عشرے میں جاؤں گی، اچھا جی، مجھے روز عمرے کے لیے تھوڑا سا اس کی عمرہ کیا ہے اور عمرے کی روح مجھے تھوڑی سی سمجھنی تھی. اگر عمرہ در حقیقت وہ اس کو کہہ لیں کہ چھوٹا حج ہے، شارٹ حج ہے عمرہ. اور اس میں بس یہی ہے کہ آپ جب جاتے ہیں اور اپنے گھر سے تو آپ نیت کر کے جائیں. اب تو یہ سہولت ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام پہن لیں، اور احرام پہن کر آپ 2 نفل مانیں اپنے سفر کے، اور عمرے کے لیے 2 نفل پڑھیں، اور بس اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہوئے آپ چلی جائیں. اور وہاں جا کر آپ نے طواف کرنا ہے، اور طواف کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں، میں تیری بندی ہوں، جو تو کہے گا میں وہ کروں گی. اور اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ صحیح بھی کر لیں، اور صحیح کر کے تو پھر آپ کے بال جو ہیں وہ تھوڑے سے بال تراشے جاتے ہیں. خواتین کے تھوڑے سے بال 2 انگلیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے ایسے وہ تراشے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیا. مردوں کے لیے ہے کہ وہ چاہے تو اب سارے بال صاف اپنے بال کروا لیں، یا چاہے تو ہلکے کروا لیں. لیکن خواتین اور مرد جب بھی اپنے بال کٹواتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اے اللہ، تیری عظیم الشان عبادت کرنے کے بعد، تیری برتری کو قبول کرنے کے بعد، تجھے اپنا آقا بنانے کے بعد، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیتی ہوں، میں تیری غلام ہوں، تو جیسے کہے گا میں ویسے کروں. تو یہ ہے عمرے کا مقصد. پھر اس کے بعد اپنا احرام اتار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اگر آپ نے اس دوران میں دوسرا عمرہ کرنا ہے تو لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ جا کر تو دوبارہ احرام باندھا جائے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے. احرام دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بہت فضیلت والی عبادت ہے،
تو ایسا نہیں کہ لوگ کرتے ہیں جی مسجد عائشہ گئے پھر وہاں سے احرام پہن کے آگے، تو یہ غلط بات ہے. تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ، جیسے آپ مدینہ جائیں گی تو مدینہ بالفرض آپ پہلے مکہ گئی عمرہ کر لیا، پھر آپ مدینہ گئی، مدینہ سے واپس آتے ہوئے پھر آپ نے احرام پہنا، تو وہاں سے جب آپ مکہ آئیں گی تو پھر آپ دوسرا عمرہ کریں. صحیح صحیح. باقی جیسے مدینے میں اور یہ تو عمرہ ہمارا ایک دفعہ ہو گیا، اس کے بعد نہیں، جب ہم مدینے کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں. جی جی ہاں اس کا حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ہم محبت میں جاتے ہیں نا مدینہ، کہ چلو نبی کے شہر میں بھی. آپ کا عمرہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے حرم کا طواف کیا، 7 طواف کر لیے، اور 7 آپ کا دل چاہے تو آپ نے صحیح کر لی، اور صحیح کر کے اپنے بال کٹوا لی. باقی بس اور جیسے رہنا ہوتا ہے وہاں ویسے ہی رہیں ہر طریقے سے، مطلب بس آپ نے بس جب کر لیا احرام اتار کے، آپ نارمل کپڑوں میں آئیں، اور آپ نے جو کرنا چاہتے ہیں، کوئی شاپنگ گھر والوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں، جو بھی کرنا چاہتی ہیں، وزٹ زیارتیں دیکھنا چاہتی ہیں، مکہ کے اندر بڑی زیارتیں ہیں، مدینہ کے اندر بڑی زیارتیں ہیں، آپ وہ جائیں دیکھیں ان جگہوں کو، صحابہ کرام کی جگہ ہیں وہ دیکھیں آپ. مدینہ کے اندر مسجد قبلہ تین ہے جس کا میں تعارف کراتی ہوں، جہاں قبلے کی تبدیلی ہوئی تھی. مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، اس طرح بہت ساری جگہ ہیں، آپ جائیں وہاں ان کو دیکھیے. مکہ کے اندر بڑی جگہ ہیں، ان کو وزٹ کیجیے. وہ تو آپ کے لیے نفلی چیزیں ہیں نا، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن عمرہ تو بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے طواف کیا اور دل چاہے اور تو صحیح. عمرے کا بھی مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے حاضر ہوں، اور ہم اپنے اسی جی سوچ کے ساتھ جاتے ہیں. جی، میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں دینے کے لیے آئی ہوں. ٹھیک. جی جی، آپ عظمیٰ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہاں ان کو وہاں کی حکومت نے دے دیے، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ احرام پہننے کے لیے مکہ سے کم حرم سے 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میقات مقرر کیے ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جگہوں سے میقات مقرر کیے ہیں کہ یہاں سے تم احرام پہن کے جب آؤ گے تو یہاں سے تم احرام پہن کر آؤ گے تو عمرہ ہوگا. یہ مقرر کیا گیا ہے. مسجد عائشہ کا جو جواز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حج کیا تھا تو طواف سے پہلے ان کو مینسز ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ رکی رہی تھی. انہوں نے نیت تو انہوں نے کی ہوئی تھی، وہ تو مدینہ سے آئی تھی، تو وہ حج کے تمام فرائض ادا ہو گئے تھے، اور طواف زیارت کے وقت ان کو مینسز ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ تم یہاں پہ رکی رہو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ. تو جب وہ پاک ہو گئیں تو پھر وہاں سے وہ آئی تھی طواف زیارت کی. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کی اجازت نہیں. آپ کا یہ ہے کہ عمرہ اور حج انتہائی قیمتی اور مبارک عبادتیں ہیں، اور اس کے لیے انسان کو بھرپور طریقے سے مشقت سے آنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جیسے حج تمتع ہے کہ اگر آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں اور حج بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایک قربانی دینی ہوگی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی 2 بڑی عبادتوں میں یہ سہولت دے دی کہ میں ایک ہی سفر میں 2 بڑی عبادتیں کر لوں. تو اس میں پھر آپ کو لازمی طور پر ایک قربانی دینی ہوتی ہے، جو کہ ہم لوگ دیتے ہیں. ہم لوگ جاتے ہیں نا تو قربانی کے پیسے جمع کراتے ہیں، تو وہ در حقیقت قربانی کے پیسے حضرت ابراہیم والی قربانی کے نہیں ہوتے، وہ اس قربانی کے ہوتے ہیں کہ آپ نے عمرہ اور حج کو ایک ہی سفر میں کر دیا. اور اگر کسی کے نام کا عمرہ کرنا ہو جیسے دیکھیں، ایسا تو اپنی تسلی کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں، اپنے جیسے اپنی امی کے، اپنے ابو کے، لیکن میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آپ اپنی تسلی کے لیے کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کی امی اور ابو کا اپنا ارادہ تھا عمرے کا یا حج کا، تو ان کو اگر وہ نہیں کر سکے، دنیا سے چلے گئے، تو ان کو تو اس کا اجر مل گیا. جی جی. وہ تو اجر جیسے مل گیا ہے ایک نا. تو ابو کرتے ہی رہتے، کر کے ہاں گئے عمرے بھی حج بھی، اب ہم ہاں، اولاد ہونے کے ناطے جیسے کہ ان کو ثواب ملے تو یہ کرنا چاہیے. دیکھیے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا
کہ میں اپنے والدین کے لیے یا کسی کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کر لو ایسے آسانی کے لیے. لیکن دین کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور ان نیکی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. اب آپ اپنے ماں باپ کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک فارمیلٹی ہوگی آپ کے دل کی تسلی کے لیے، ادروائز آپ کے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں تو اجر جا چکا ہے. ٹھیک. تو بہتر اس میں یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ کے ابو نے امی نے حج اور عمرے کافی کیے ہوئے ہیں تو آپ ان کے نام کی کچھ چیریٹی کریں جس کی اس وقت دنیا میں زیادہ ضرورت ہے. چیریٹی کی اس وقت دنیا میں زیادہ ضرورت ہے، فلسطینیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طریقے سے اور دیکھیں مسلم ممالک کے اندر کہ وہاں پر کہاں پہ معاشی تنگی بہت زیادہ ہے. آپ اس لحاظ سے اپنے امی ابو اگر وہ بھی چیریٹی کرتے تھے تو ان کے صدقہ جاریہ کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے کوکو پاپا؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر. اچھا، میں نے عمرے کے حوالے سے ہی سوال پوچھنا تھا کہ جب کوئی عورت یہاں سے جا رہی ہے عمرے کی نیت سے تو اس کو ڈیٹ آ گئی ہے، اب وہ اس نے وہاں سے میقات سے گزرنا ہے تو احرام کی حالت میں گزرے گی پھر وہاں جا کے دوبارہ نیت کرے گی عمرے کی؟ وہ جب وہ میقات کیسے سے ہوگا؟ گزر رہی وہ جب ہاں جی. میقات سے گزر رہی ہے تو وہ نیت کر لے کہ میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں. دیکھیے آج کل تو ویسے ہی بڑی سہولتیں ہیں، آپ دوائی کھا سکتے ہیں، آپ اپنے دنوں کی بکنگ اس لحاظ سے کریں کہ جب آپ کے یہ ایام نہ ہو، اس چیز کو سامنے رکھ لیا کریں. اگر اس طرح بھی کوئی اور مسئلہ بھی ہو جاتا ہے جیسے بچوں کی چھٹیاں ہیں جانا ضروری ہو گیا ہے تو پھر آپ جب میقات سے گزریں گی تو آپ نیت کر کے وہاں سے گزریں کہ میں عمرے کی نیت سے جا رہی ہوں، اور جب آپ پاک ہو جائیں وہاں پہ جا کے تو پھر جا کے آپ طواف کریں. جی طواف کر لے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس کو پھر جانا پڑے گا مدینہ شریف جا کے وہاں عمرے کی نہیں نیت نہیں، کرنے میں نے پڑے تو گی. یہ بات کہی ہے کہ ایک عمرہ کمپلیٹ کر کے جب آپ دوسرا عمرہ کرنے کی سوچیں گی تو پھر آپ کو جانا پڑے گا اس میقات پر، اس ڈسٹینس جی پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. اچھا، اب وہ پاک ہو گئی ہے، اب اس نے جو ہے وہ دوبارہ وہی احرام کی نیت کر لینی ہے، اس کو جانے کی ضرورت نہیں وہاں پہ مسجد عائشہ میں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں. وہ اپنے ہوٹل میں پاک صاف ہو گئی ہے، اب وہ اب اپنے کپڑے پہنے صاف ستھرے اور جا کے تو وہ طواف صحیح کر لیں بس. نیت تو وہ کر کے آئی ہے نا، جب جہاز اس کا میقات سے گزرا ہے اور ہاں جی. اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تو وہاں سے ہی اس نے وہ نیت کر لے کہ میں بھی عمرے کی نیت سے جا رہی ہوں. صحیح، ٹھیک ہو گیا. میں نے جو بات جزاک کہی اللہ. یہ کہی کہ ایک عمرہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو یہ نہیں اچھا، ہوتا کہ دوسرا آپ عمرے کے ایک ہی دن لیے میں دو دو چار چار عمرے کر لیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. ہاں جی، ایسے نہیں ہوتا وہ آپ اتنی. کو عمرے کے لیے پھر 3-4 گھنٹے کی جو ڈرائیو ہے جیسے ذوالحلیفہ ہے جگہ مدینے سے جب آپ مکہ آتے ہیں تو اس طرح کی کسی جگہ پہ جا کر آپ کو دوبارہ سے نیت باندھنی ہوتی ہے. لیکن اکثریت جو یہ ہے نا وہ مسجد عائشہ میں جاتے ہیں وہاں پہ احرام باندھ کے اگلے دن یا دوسرے دن دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے، ایسی اکثریت کرتی ہے وہاں پہ. کوئی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ ایک مشقت طلب عبادتیں ہیں اور اللہ کو پسند ہے کہ ہم اپنے جیسے ایک جہاد میں ایک سپاہی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد میں اترتا ہے تو در حقیقت عمرہ اور حج بھی اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر تم خدا تک پہنچو اور خدا کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو اس کی غلامی بھی دے دو. تو وہ جہاں سے لوگوں نے اخذ کیا ہے وہ در حقیقت حضرت عائشہ کے واقعے سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حج کے موقع پر جب یہ دن آ گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابھی تم رک جاؤ، کیونکہ ان دنوں میں تو جہازوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جب چاہیں سفر کریں جب چاہیں نہ کریں. تو وہ حضرت عائشہ رکی رہی تھی اور جب وہ پاک ہو گئی تھی تو پھر وہاں سے وہ آئی تھی طواف زیارت کی. جی صحیح ہو گیا، جزاک اللہ. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خیر سے رکھے، صحت مند رکھے، خوشیاں آپ کے اوپر نشاور کرے.
دنیا اور آخرت کا امام بنائے، دنیا اور آخرت کا خوش قسمت انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اس سے راضی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، ہمیں سابقون الاولون میں شامل ہونے کی توفیق دے، ہمارے اندر عزم، حوصلہ، عظمت، استقامت پیدا کرے کہ ہمیشہ اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارے دل مطمئن رہیں، ہمارا ذہن کھلا رہے۔ اور اے پروردگار ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈال، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بہترین اعمال کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور یا اللہ ان کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ہر ایک کے بارے میں یا اللہ ہمارے دل کو سکون اور ٹھنڈک عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگر اللہ نے زندگی دی، صحت دی، تندرستی دی، انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حوالے۔